وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا، اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے، اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا، گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اب دیکھیے، جب کبھی آپ اوپر کے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں آکسیجن کم ہونے لگتی ہے تو سانس تنگ ہونے لگتا۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں میں سے کوئی خنجراب گیا ہو، ظاہر ہے کہ جتنا آپ اوپر کو جائیں گے اتنا آکسیجن کم ہوگی اور سانس میں تنگی آئے گی۔ تو رب العزت نے مثال دی ہے کہ جو گمراہ ہوتا ہے اس کا سینہ تنگ اور نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا ہے، گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک طرف ہے شرح صدر، دل کا کھلنا اسلام کے لیے، اور دوسری طرف ہے ضیق صدر، یعنی اسلام کے لیے دل کے اندر تنگی کا آنا، اپنے لیے اس کو مشکل، اپنے لیے اس کو سخت تکلیف دہ سمجھنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، وہ سب کچھ قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سنتا ہے، کان سنتے ہیں، دل اثر قبول کرتا ہے۔ وہ پڑھتا ہے تو پڑھنے سے اس کا دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اثر قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کر لے اس کے سینے کو اسلام کے لیے بھجا ہوا بنا دیتا ہے۔ اس کے سینے میں تنگی آتی ہے، گھٹن آتی ہے۔ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے وہ نصیحت قبول کرتا ہے، اسے نیکی سے محبت ہو جاتی ہے، نیکی کو وہ بوجھ نہیں سمجھتا، نیکیوں میں اسے لذت ملتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے ہدایت دے رکھی، اسے ہدایت کے راستے پہ چلایا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، سو اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کسی کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ بس ان کے لیے تباہی ہے جن کے دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد سے سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ یقیناً ہم نے اپنی آیات تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو رب کا سیدھا راستہ اسلام ہے۔ سیدنا مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، قرآن کی طرح کی ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ خبردار، ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا، لوگوں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے۔ حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ سنو، گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں، حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا تذکرہ نہیں ہے، نہ ہی وہ درندے جن کی کچلیاں یعنی نوکیلے دانت جن سے وہ شکار کرتے ہیں، نہ ہی کسی ذمی کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے، البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ اس کی وجہ سے ان کا مددگار ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سوں کو دوست بنایا، اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا،
تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یقیناً آپ کا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ساتھی بنا دیتے ہیں اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ شیطان کے روز و شب ہیں، شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی، ایک دوسرے کو کھوٹی باتیں بتانا، نبیوں اور اللہ والوں کی مخالفت کے لیے ہم نوا تیار کرنا۔ اب سوچیں، سم ٹائمز کوئی ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنا مقصد حاصل کرے تو لوگوں کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتا ہے، ان کے بارے میں بدگمانیاں پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ان کی مخالفتیں دیکھتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کو اسی طرح سے گمراہی میں ڈبو دیتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے نصیحت قبول کرنا، اسلام کے لیے سینے کا کھل جانا، اور جن کاموں سے روکا گیا اپنے اعمال کو خوشنما دیکھنا، ہیلے کرنا، آیات کو نہ ماننا، جرم کرنا، اسلام کے لیے سینے کا تنگ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، شرح صدر کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دعا سکھائی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے۔ رکوع نمبر 3 ہے، انسان کے اعمال کے مطابق آخرت کی جزا و سزا ملے گی۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ شیاطین کی پوچھ گچھ حشر میں ہوگی، درجات میں فرق ہے، اور رسوم و رواج کو خدا بنانے والے اور خود ساختہ پابندیاں۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر خود گواہی دیتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا اور وہ اپنے آپ پر اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہی کافر تھے۔ شیاطین کی حشر میں پوچھ گچھ ہوگی اور ثابت کر دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہیں جب تک کہ کوئی حقیقت سے واقف نہ ہو۔ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے اس کے درجات ہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، اور آپ کا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں، اور آپ کا رب ہر طرح بے نیاز کمال رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ درجات میں فرق ہے، ہر شخص کے درجے اس کے عمل کے اعتبار سے ہیں، اور رب بے نیاز ہے۔ انما توعدون لآت، جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم ہرگز عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز کرنے والا نہیں۔ آپ کہہ دیں اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر عنقریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کے لیے گھر کا اچھا انجام ہے۔ یقیناً ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، پس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور یہ
ہمارے شریکوں کا حصہ ہے، چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ رسوم و رواج کو خدا بنانے والے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے خود حصے مقرر کرتے ہیں۔ وہ شریکوں کو پریفرنس دیتے ہیں۔ مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے، تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان پر ان کے دین ہی کو مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دو اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ رسوم و رواج کو خدا بنانے والے اولاد کو قتل کر کے ہلاکت میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ آج کسی کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا شاید ایک مچھر کو مار دینے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا؟ دنیا میں کتنے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں اور کتنے وسیع پیمانے پہ قتل اولاد کے سلسلے کو پاپولر کر دیا گیا۔ سوچئے، ایبارشن اور دنیا میں اپنے جیسے انسانوں کو وجود میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دینا لوگوں کے لیے کتنا آسان ہو گیا۔ تو یہ قتل اولاد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے جیسے کسی زندہ انسان کو، جیتے جاگتے انسان کو قتل کرنا ہے۔ پیٹ کے بچے کو قتل کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، اس کی بھی دیت ہے، اس کا خون بہا بھی دینا ہوگا۔ پھر عربوں کی بدعت کے بارے میں بتایا، اور اپنے زوم باطل میں انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور کھیت ممنوع ہیں، انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم اپنے خیال کے مطابق چاہیں گے، اور کچھ جانور ہیں ان کی پشتیں حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ جانور ہیں جن پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتے، اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے جلدی وہ انہیں اس کا بدلہ دے گا اس وجہ سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ خود ساختہ پابندیاں ہیں، جانور اور کھیت ممنوع ہیں، جانوروں کی پشتیں حرام ہیں، بار برداری حرام ہے۔ یہ ان کے توہمات ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا، اور انہوں نے کہا جو بھی ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جلدی ان کی بات بنانے کی سزا دے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ دنیا میں اولاد کو قتل کرنے والے گھاٹے میں پڑ گئے، یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہوئے۔ خود ساختہ پابندیاں لگانے والے، اولاد کو قتل کرنے والے، حلال و حرام کے فیصلے کرنے والے گمراہ ہو گئے۔ یہ تھا رکوع نمبر 3، اور اس میں خاص بات ہے آخرت کی ملاقات سے ڈرنا، اور جن سے روکا گیا دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہونا، ظلم کرنا، شرک کرنا، اپنی اولاد کو قتل کرنا، دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہونا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، گمراہ ہونا، ہدایت نہ پانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دین کے نام پر خود ساختہ پابندیوں کو قبول نہیں کرنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے حاکمیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس رکوع میں 3 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اس لیے وہ حاکم ہے۔ حلال و حرام کے مقرر کرنے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا، چھجوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجوروں کو اور کھیتوں کو کہ اس کے پھل بھی مختلف ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار کو باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی۔ اس کے پھلوں میں سے کھاؤ، جب وہ پھل لائیں اس کی کٹائی کے دن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا کرو اور حد سے نہ گزرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس لیے وہ حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے باغات پیدا کیے اور یہ اصول دیا، کھاؤ اور حق ادا کرو جب کہ تم ان کی فصل کاٹو اور اسراف نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے دل کی اہم عبادت تفکر کی طرف توجہ دلائی ہے، دعوت دی ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرو۔ یہ سب کچھ جو اللہ نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، اس سے تمہیں نفع پہنچتا ہے، ان سے یہ کائنات کس قدر حسین ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کی کھجوریں 10 وسق یعنی تقریباً 40 من سے زیادہ ہوں، وہ محتاجوں کے لیے مسجد میں چند خوشے لٹکا دے۔ اور حد سے گزرنے والا وہ ہے جو دوسرے کا مال کھاتا ہے۔ مال اگرچہ خود کمایا ہے، محنت کی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس میں محتاجوں کا حق رکھ دیا ہے تو اگر وہ خود استعمال کریں گے تو بھی گناہ گار، اور اگر اسے ضائع کریں گے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حد سے گزرنے والے ہوں گے۔ اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اناؤنس کر کے کہہ دے جاؤ تم حد سے گزرنے والے ہو، میں تم سے محبت نہیں کرتا، اس لیے حد سے نہیں گزرنا انشاءاللہ۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں، کھا اس میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس لیے وہ حاکم ہے۔ خالق کا حکم ہے اللہ کی عطا کردہ چیزوں کو کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور حیوانات کے بارے میں حلال و حرام کے قوانین خود نہ بناؤ۔ 8 قسمیں ہیں، 2 بھیڑ سے اور 2 بکری سے۔ آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ۔ اور 2 اونٹ سے اور 2 گائے سے آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ چنانچہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم وہ ہے جو حلال و حرام کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی طرف سے حلال و حرام کے فیصلے کرنا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ باندھیں وہ لوگ ظالم ہیں، جو علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کریں وہ ظالم ہیں۔ کرنے والے کام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا کرنا، اسراف نہ کرنا، اور جن سے روکا اسراف کرنا، شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، علم کے بغیر دوسروں کو گمراہ کرنا، ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ہر چیز پر اپنے مالک کا حق سمجھنا ہے، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہے، فضول اور بے موقع خرچ کرنے سے بچ کر شیطان کی پیروی سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے جس میں حق قانون سازی کی بات ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، وحی الہی کے مطابق حرام اشیاء، یہودیوں پر سزا کے طور پر حرام کی گئی اشیاء، اور حلال و حرام اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کا اختیار نہیں۔ پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کے بارے میں آپ کہہ دیں مجھ پر جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کھانے والے پر حرام کیا گیا ہو کہ وہ اس کو کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت کہ یقیناً وہ ناپاک ہے، یا وہ نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے کہ وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو بلا شبہ آپ کا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وحی الہی کے مطابق حرام اشیاء کیا ہیں؟ سور کا گوشت، مردار، بہایا ہوا خون،
اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام جس پر پکارا گیا ہو۔ تو پہلی چیز ہے مردار کھانا حرام ہے، لیکن اس کی دیگر اشیاء مثلا چمڑا وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گائیوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دیں، سوائے اس کے جو ان دونوں کی پیٹھوں یا انتڑیوں نے اٹھایا ہو، جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ یہودیوں پر سزا کے طور پر حرام کی گئی اشیاء ہیں ناخن والے جانور، گائے اور بکری کی چربی، یہ ان کی سرکشی کی سزا تھی۔ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ بہت جلد کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ آپ پوچھیں کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ۔ تم گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور تم محض قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ حلال و حرام اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کویسچن ذہنوں کے اندر چھوڑ دیا ہے، کیا نہ ماننے والوں کے پاس کوئی علم ہے جس کی بنیاد پر وہ حلال و حرام کے فیصلے کرتے ہیں؟ تو جان لو کامل دلیل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ کہہ دیں کامل دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو وہ ضرور ہدایت دے دیتا۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ انسان اپنی آزاد مرضی سے جس راستے کو چاہے اختیار کرے۔ اس طرح امتحان کا مقصد پورا ہوتا ہے، اچھے لوگ اپنی اچھائی کی جزا پاتے ہیں اور برے لوگ برائی کی سزا۔ اگر اللہ تعالیٰ جبری ہدایت دے دیتا تو امتحان کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ آپ کہہ دیں تم اپنے گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور نہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہی دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ ایک بار پھر وہی بات ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماں سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسلام میں کسی کو قانون سازی کا حق دینا شرک ہے، جیسے کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا شرک ہے۔ کرنے والے کام ہیں جھوٹی گواہی نہ دینا، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، جن سے روکا گیا، نافرمانی کرنا، حد سے بڑھنا، سرکشی کرنا، شرک کرنا، گمان کی پیروی کرنا، قیاس آرائیاں کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، آخرت پر ایمان نہ رکھنا، دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے سچی دلیل کے سامنے جھکنا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 6 ہے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہدایات ہیں، اور موضوع اس رکوع کا اللہ تعالیٰ کا قانون۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں؟ آپ کہہ دیں آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ان میں سے جو ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، کسی جان کو حق کے علاوہ قتل نہ کرو، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر جو طریقہ سب سے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے
مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، خواہ کوئی رشتہ دار ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، پیمانے اور وزن انصاف کے ساتھ پورے کرو، بولو تو انصاف کی بات بولو، خواہ رشتہ داری ہی ہو، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلو۔ پھر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ ہر اس شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کی روش اپنائے، اور ہر حکم کی تفصیل تھی اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے ذریعے قانون ملا۔ کتاب نعمت کی تکمیل بھی ہے، ضروری تفصیل بھی ہے، ہدایت بھی اور رحمت بھی۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پڑھ کر سنانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا، قتل نہ کرنا، عقل سے کام لینا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، پیمانے اور وزن انصاف کے ساتھ پورے کرنا، انصاف کی بات بولنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی پیروی، نصیحت قبول کرنا، نیکی کی روش اختیار کرنا، اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لانا، اور جس سے روکا گیا اللہ کے راستے کے ماں سوا دوسرے راستے کی پیروی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے قوانین کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس رکوع میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے قانون کو لکھ کر معاہدہ کرنا ہے۔ یا اللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے قانون کی پابندی کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ